علیہ السلام نے کس کے لیے؟ ایک طالب علم کے لیے۔ یہ عظمت ہے طالب علم کی، یہ شان ہے طالب علم کی، مقام ہے طالب علم کا، مرتبہ ہے طالب علم کا۔ 3 مفہوم لکھے ہیں اس دعا کے محدثین نے، 3 مفہوم۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ نظر اللہ مرا، اللہ تر و تازہ رکھے اس مرد و عورت کو جو میرا فرمان سنتا ہے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا کہ جو لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، احترام سے بیٹھ کر پیارے پیغمبر کا فرمان سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور پھر سننے کے بعد آگے بھی پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو، پہلا انعام کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بے شمار نعمتوں، بے شمار خوشیوں اور بے شمار رونقوں سے مالا مال فرما دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں مقام عطا فرماتا ہے۔ بندہ بھلے دنیا سے چلا جائے، بندہ بھلے دنیا کو چھوڑ کے فوت ہو جائے، انتقال فرما جائے، دنیا کو چھوڑ کے قبر کی زینت بن جائے، آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے، لیکن پیارے پیغمبر کی یہ دعا کا یہ حامل شخص جو ہے مرنے کے بعد بھی حقدار رہا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ آج دنیا میں موجود نہیں، لیکن امام بخاری کا نام لینے والے قیامت تک لوگ موجود رہیں گے۔ جو بھی امام بخاری کا نام لے گا ساتھ ساتھ امام بخاری کے اوصاف کو بھی بیان کرے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا اللہ امام بخاری کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ کس کے لیے دعا ہے؟ بخاری پڑھے گا تو دعا کرے گا امام بخاری کے لیے، مسلم پڑھے گا تو امام مسلم کے لیے دعا کرے گا، ابو داؤد پڑھے گا تو امام ابو داؤد کے لیے دعائے رحمت کرے گا، سنن نسائی پڑھے گا تو امام نسائی کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرے گا، ابن ماجہ پڑھے گا تو امام ابن ماجہ کی رحمت اور بخشش کے لیے دعا کرے گا۔ اور لوگوں یاد رکھیے دنیا دار بندہ دنیا میں جب تک رہتا ہے جاہ و جلال بھی ہے، عظمت بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، مقام بھی ہے، ایک بڑا عالی شان مقام مل جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی بندہ مرنے کے بعد 2-4 دن اس کو یاد کیا جاتا ہے، پھر ایسا فراموش کر دیا جاتا ہے، ایسا بلا دیا جاتا ہے کہ اس کا نام لینے والا تک کوئی نہیں رہتا۔ لیکن قربان جو ایک طالب علم کے لیے دنیا میں زندہ ہے تو خوش و خرم ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تو چلے جانے کے بعد بھی جب بھی اس عالم کا نام لیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا اللہ اس کی قبروں پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے۔ میں اپنے استاد کو یاد کروں گا تو یہی کہوں گا رحمت اللہ واسعہ، اللہ کی رحمت ہو میرے استاد محترم پر۔ علامہ احسان علی ظہیر دنیا میں نہیں رہے، لیکن جب بھی ان کا نام لینے والے نام لیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں علامہ اللہ تیرے حال پہ رحم فرمائے، اللہ علامہ مرحوم کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یزدانی دنیا میں نہیں رہے تو لیکن دعا کرنے والا یہی کہتا ہے۔ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، قاری عبدالحفیظ دنیا میں نہیں رہے تو آج کہنے والے یہی کہتے ہیں قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ۔ ارے لوگوں دین کے طالب بننے کی بجائے، دنیا کے طالب بننے کی بجائے دین کا طالب بندہ بن کے اگر جائے گا، طالب علم اگر بندہ بن کے جائے گا، طالب دنیا نہیں بنے گا، دنیا میں بھی اللہ شان و شوکت سے عطا فرمائے گا اور قیامت والے دن بھی اللہ اس کو بڑے مرتبے نوازے گا۔ یہ پہلا مفہوم ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا مفہوم کیا ہے کہ اللہ حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے چہروں کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو موت آتی ہے تو موت کے وقت ان کے چہرے پہ جو ہے نورانیت چمک اور دمک اور ٹپک رہی ہوتی ہے، ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں۔ کن کے؟ طالب دنیا کے نہیں، طالب مال کے نہیں، طالب علم کے، ایک عالم کے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کے یہی تبصرہ کرتے ہیں یار ایسے لگتا تھا جیسے سویا ہوا ہے۔
ایسے لگتا تھا جیسے اس کے چہرے سے نورانیت جو ہے چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، ٹپک رہی ہے۔ مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، جو کثیر علماء کے استاد ہیں، گجرانوالہ کے رہنے والے تھے، ہاں جی جامعہ محمدیہ گجرانوالہ کے شیخ الحدیث تھے، جس دن انہوں نے وفات پائی بندہ ناچیز صرف دین کے جذبے کو لے کے ان کے نماز جنازہ میں حاضری کے لیے گجرانوالہ ملتان سے پہنچا۔ اللہ کی قسم جب میں نے اس مولانا کا چہرہ دیکھا بس دل کرتا تھا کہ مولانا کا چہرہ بندہ دیکھتا ہی رہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی مبالغہ آمیزی نہیں، اس گناہگار آنکھوں نے خود دیکھا ہے جب وہ سویا ہوا تخت پہ وہ عالم جو اس کو میں نے لیٹے ہوئے دیکھا، ایسا چہرہ چمک رہا تھا، ایسا چہرہ چمک رہا تھا گویا کہ اس پہ موت تو واقع ہوئی نہیں، یہ تو ہنس رہا ہے۔ لوگوں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دنیا دار جب دنیا چھوڑ کے آخرت کے منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور اپنے زبان حال سے کہتا ہے ہائے ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے تو قبر کی سختیاں دکھائی دے رہی ہیں، مجھے جہنم کے عذاب دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک طالب علم جب دنیا سے جاتا ہے، ایک قرآن و سنت کا عالم جب دنیا سے جاتا ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے، جاتے ہوئے خوش بھی ہوتا ہے، چہرے پہ تبسم بھی ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، چہرے پہ خوشی کے آثار بھی ہوتے ہیں، اور وہ جاتے ہوئے وہ میت زبان حال سے کہتا ہے ارے لیٹ کرنے والوں لیٹ کیوں کر رہے ہو، مجھے اپنے رب کی جنت کے محل و مکانات دکھا دیے گئے ہیں، مجھے تمہاری دنیا میں رکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے مقام تک جلدی چھوڑ کے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے طالب مال میں، یہ فرق ہے طالب دنیا میں۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا طالب دنیا بن کے مرے یا طالب علم بن کے مرے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ یاد رکھو کسی کے لیے دعا امام کرتا ہے، کسی کے لیے دعا باپ کرتا ہے، کسی کے لیے دعا ماں کرتی ہے، کسی کے لیے دعا بھائی کرتا ہے، کسی کے لیے دعا بہن کرتی ہے، کسی کے لیے دعا اس کا چچا کرتا ہے، کسی کا ماموں کرتا ہے، کسی کا دادا کرتا ہے، کسی کا نانا کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں ایک عالم دین کی عظمت پہ، ایک طالب علم کے مقام پہ، ایک طالب علم کے مرتبہ پہ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے لیے دعا نہ باپ کرتا ہے، نہ دادا کرتا ہے، نہ نانا کرتا ہے، نہ امام کرتا ہے، نہ بڑا کرتا ہے، نہ چھوٹا کرتا ہے۔ ایک طالب علم کی شان کے کیا کہنے کہ کائنات کے ہر مخلوق طالب علم کے لیے اس کے حق میں دعا کرتے نظر آتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، فرمایا الخلق کلہم یصلون علی معلم الخیر حتی نینان الحیتان۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طالب علم کے لیے ہر چیز دعا کیا کرتے ہیں، ہر چیز طالب علم کے لیے بخشش کی، راحت کی، آرام کی، سکون کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگوں مچھلی جو سمندروں کی تہ میں رہنے والی مخلوق ہے وہ بھی طالب علم کی دعا کیا کرتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بیان کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں معلم الخیر یستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار۔ فرمایا عالم دین کا چاہنے والا، دین کا علم پڑھنے والا، دین کا علم سیکھنے والا، یستغفر له كل شيء
کائنات کی ہر چیز اس کی بخشش کے لیے دعا کیا کرتی ہے۔ ارے دین کے طالب علموں کیوں ٹینشن لیا کرتے ہو، اور دین پڑھنے والوں کیوں پریشان ہو جایا کرتے ہو، اور دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے والوں، ماں باپ کی محبتوں کی قربانی دینے والوں، اپنے خاندان کی محبتوں اور پیار کی قربانی دینے والوں، تم کیوں غمزدہ ہو جایا کرتے ہو، کیوں پریشان ہو جایا کرتے ہو؟ ماں باپ کی محبت بھلے نہ ملے کوئی بات نہیں، برادری کی شفقت ملے کوئی بات نہیں، دوستوں کی محبت ملے کوئی بات نہیں، نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھ جب تب اپنے گھر کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دین کے راستے پہ چل پڑتا ہے، کائنات کی ہر مخلوق تیری رحمت کے لیے، تیری بخشش کے لیے، تیری مغفرت کے لیے دعا کرتی نظر آتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے بیان فرمایا، سنو نبی داؤد کی روایت ہے، ان العالم یستغفر له من فی السماوات والارض حتی الحیتان فی الماء۔ فرمایا ایک عالم جو دین پڑھانے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے نکل پڑتا ہے، یستغفر له من فی السماوات والارض، آسمان کی مخلوق بھی اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے دکھائی دیتی ہے، زمین کی مخلوق بھی اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی جہاں طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں، وہاں ایک عالم دین کے لیے بھی دعا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں بلکہ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے بیان فرمایا، طالب علم کے لیے جیسے ہی وہ طالب علم گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے، نورانی مخلوق ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور لوگوں، ایک وزیر اعظم اپنے گھر سے نکلے، پروٹوکول کے ساتھ نکلتا ہے، وزیر اعلیٰ اپنے گھر سے نکلے، سرکاری پروٹوکول مل جایا کرتا ہے، ایم این اے ایم پی اپنے گھر سے نکلے، سرکاری پروٹوکول مل جایا کرتا ہے، آگے بھی گاڑیاں، پیچھے بھی گاڑیاں، دائیں بھی گاڑیاں، بائیں بھی گاڑیاں، لیکن پھر بھی اس کی حفاظت میں خدشہ رہ جاتا ہے کہیں دشمن کا وار نہ ہو جائے۔ لیکن ایک طالب علم جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہ ان کو ایسا پروٹوکول عطا فرما دیتا ہے، ایسے حفاظت کے لیے باڈی گارڈ عطا فرما دیے جاتے ہیں، جو آگے بھی اس کے محافظ بن جایا کرتے، دائیں بھی محافظ بن جایا کرتے، بائیں بھی محافظ بن جایا کرتے، نیچے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے، اوپر بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا، آسمان کی نورانی مخلوق ان کی باڈی گارڈ بن جایا کرتی ہے اور ان کے محافظ بن کے ان کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ ایک عالم کو کیوں پریشان ہونا چاہیے، ایک طالب علم کو کیوں پریشان ہونا چاہیے؟ ہر آدمی کو اپنا مقام سمجھنا ہوگا، اپنا مرتبہ سمجھنا ہوگا۔ اور پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے کیا بیان فرمایا، یہ دین کے طالب علم، یہ علماء کوئی عام معمولی بات نہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کوئی اپنے باپ کی جائیداد کا وارث بنتا ہے، بڑا ناز و نخرہ کرتا ہے، ہاں مجھے اپنے ابا کی جائیداد سے اتنا خزانہ ملا ہے، مجھے اپنے ماں کی جائیداد سے اتنا خزانہ ملا ہے، بیٹی اپنے تئیں خوش ہوتی ہے، اولاد اپنے تئیں خوش ہوتی ہے، لیکن اس عالم کو اس کے مقابلے میں کس قدر خوشی ہوگی کہ جس کو وارث اللہ پاک نے انبیاء کا بنا دیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے بیان فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ وہ کس چیز کے وارث بنو گے؟ انبیاء تو دنیا میں نہ دینار رکھتے تھے، انبیاء تو دنیا میں نہ درہم رکھا کرتے تھے، نہ اس کے پاس اشرفیاں تھی، نہ اس کے پاس مال و زر تھا، نہ اس کے پاس جائیداد تھی، کوئی چیز بھی نہیں تھی، پھر کس چیز کے تم وارث بنو گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یورث العلم، انبیاء جو ورثہ چھوڑ کے گئے وہ رب کے قرآن کی صورت میں یا قرآن کی وضاحت اپنی حدیث کی صورت میں چھوڑ کے گئے، جو ان کا جو انبیاء کا وارث بن جائے گا، قیامت والے دن انبیاء کا وارث بھی وہیں کھڑا نظر آئے گا جہاں انبیاء کھڑے دکھائی دیں گے۔ مقام سمجھیے،
مرتبہ سمجھیے، احساس سے کم طریقہ شکار مت ہو جائیے، کسی پینٹ پوش والے کو دیکھ کے دل برداشتہ مت ہو جائیے۔ ممکن ہے کہ جس نے پینٹ پہنی ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے یا بائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ ہاں ناراض نہیں ہونا میری بات پہ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بڑا اس نے ڈریس زبردست پہنا ہوا ہے، ہوتا کیا ہے، دائیں ہاتھ میں سگریٹ ہے، بائیں ہاتھ میں چائے کا کپ لیا ہوا ہے۔ دائیں ہاتھ میں سگریٹ، بائیں ہاتھ میں چائے کا کپ، اور بڑے ناز نخرے اور بڑے تکبر اور غرور سے جو ہے ادھر سے کش لگاتا ہے، کش کے بعد پھر ایک جو ہے وہ گھونٹ چائے کا بھی بھرتا ہے۔ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں بڑا تعلیم یافتہ ہے، بڑا تعلیم یافتہ ہے۔ کھانا کھڑے ہو کے کھایا جائے تو لوگ کہتے ہیں تعلیم یافتہ ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں تعلیم یافتہ ہے، دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھایا پیا جائے تو لوگ کہتے ہیں تعلیم یافتہ ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا بھی ہے۔ ایک مسلمان جو اسلام پہ چلنے والا ہے، اسلام کو ماننے والا ہے، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے گا بھی، اپنے دائیں ہاتھ سے پیے گا بھی۔ یہ دین کا علم ہے جو انسان کو ایک شعور دیتا ہے، یہ قرآن و سنت کا علم ہے جو انسان کو انسانیت بتاتا ہے، یہ قرآن و سنت کا علم ہے جو حق کی دعوت دیتا ہے، سچائی کی دعوت دیتا ہے، جھوٹ سے منع کرتا ہے، وہ بتاتا ہے سچ یہ ہے، بتاتا ہے جھوٹ یہ ہے، بتاتا ہے حلال یہ ہے، بتاتا ہے حرام یہ ہے، بتاتا ہے جائز یہ ہے، بتاتا ہے ناجائز یہ ہے، بتاتا ہے باپ کا حق یہ ہے، ماں کا حق یہ ہے، بیوی کا حق یہ ہے، بڑے کا حق یہ ہے، چھوٹے کا حق یہ ہے، چلنا ایسے ہے، بیٹھنا ایسے ہے، کھانا ایسے ہے، پینا ایسے ہے، لباس ایسے پہننا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھیے اگر انسان اپنے آپ کو قرآن و سنت سے دور کر لے، بھلے وہ MBBS کیوں نہ بن جائے، LLB کیوں نہ کر لے، ڈگریاں حاصل کیوں نہ کر لے، یہ دنیا کی ڈگریاں دنیا تک محدود ہیں۔ ڈگریاں حاصل کرنے والا جب تک دنیا میں ہے ڈگریاں اس کے ساتھ ہیں، اگر دنیا سے جانے والا دنیا سے چلا جائے گا، دنیا کی ڈگریاں یہیں چھوڑ کے جائے گا، یہیں چھوڑ کے جائے گا۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باپ نے اس کو سلام سکھایا، بیٹا جب گھر میں آؤ تو کیا کہتے ہیں جی، کیا کہو، کیا لفظ بولتے ہیں؟ ہاں جی، وہ صبح کا سلام کچھ اور ہے، شام کا دوپہر کا سلام کچھ اور ہے، گڈ مارننگ جی، گڈ ایوننگ جی۔ باپ بھی خوش ہوتا ہے، اماں بھی بڑی خوش ہوتی ہے، میرا بیٹا انگریزی دان بن گیا ہے، انگلش دان بن گیا ہے۔ پھر تھوڑا چلنے کے قابل ہوا، پھر باپ کہتا ہے بیٹا جب گھر میں آؤ تو کہو مے آئی کمنگ ابو، مے آئی کمنگ ڈیڈی، ڈیڈی ہے، پاپا ہے، ماما ہے، فلاں ہے۔ باپ نے یہ سکھایا، بڑا خوش ہوا، کہتا ہے کہ میرا بچہ تو اب بڑا سمجھدار ہو گیا ہے۔ لوگوں یاد رکھیے اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ آپ اس کو دنیا کی تعلیم نہ دو، دنیا کی تعلیم ضرور دو، کچھ کھانے پینے کے لیے، دین کی تعلیم ضرور دو، دنیا میں بھی جینے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ باپ فوت ہو گیا، باپ کی وفات کے بعد تفسیر قرطبی کی روایت ہے، ابا فوت آخری بات، باپ فوت ہو گیا، باپ کی وفات کے بعد جب وہ قبر میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کو اتنی سزا دو، بات بڑی توجہ طلب ہے، اس کو اتنی سزا دو، اتنی سزا دو، بہت زیادہ۔ فرشتوں نے اس کی ٹھیک درگت بنائی، ٹھیک پٹائی لگائی، پٹائی چلتی رہی، مار چلتی رہی، لگتی رہی، لگتی رہی، لگتی رہی۔ ایک دن آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں اس بندے کے عذاب میں تخفیف کر دو، اس بندے کے عذاب میں تخفیف اور ہلکا کر دو، پہلے جتنا مارتے تھے اس سے کم اب مارو۔ فرشتوں نے کہا اللہ پہلے تو آپ کا حکم جاری ہوا کہ سخت سزا دو، اب کیا وجہ بنی ہے کہ عذاب میں تخفیف کی سفارش کی جا رہی ہے؟ سنیے پیارے پیغمبر الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں جب یہ بندہ فوت ہوا تھا، اس کی جو بیوہ تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا،
جب وہ وضع حمل ہوئی، بچہ پیدا ہو گیا، بچے کی پیدائش کے بعد جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، ماں نے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے سب سے پہلا جملہ جو اس کو سکھلایا، فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ۔ کیا فرمایا؟ بیٹا پڑھ بسم اللہ۔ بیٹے نے جیسے ہی اپنی زبان سے بسم اللہ کا لفظ ادا کیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم کر دیا کہ اے میرے فرشتوں، میرا اس بندے کا ایک دنیا میں پیدا ہونے والا بیٹا ایسا پیدا ہو چکا ہے جو ہر کام کے آغاز میں میرا نام لیتا ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ بسم اللہ بیٹا پڑھے، ابا کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اس والد کی کیا شان ہوگی کہ جس کی بیٹا اور جس کی بیٹی کی ساری زندگی رب کے قرآن کے مطابق گزرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزرے۔ میرے بھائیو، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔